سر یہ تحریک انصاف کے اندر چل کر رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی تحریک کے لیے لوگوں نے قربانیاں بھی دیں، جیلیں بھی کاٹی، لیکن اب وقت ایسا آ چکا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے کہ کون بانی سے ملے گا کون نہیں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پارٹیوں کے اندر یہ چیزیں کامن ہوتی ہیں، اختلاف رائے، اختلاف کرنا، لیکن پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ کہ ہر چیز ان کی ہائی لائٹ ہوتی ہے بہت زیادہ، میڈیا بھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، بہت اچھے کام بھی ہوں گے لیکن وہ اچھے کام کو تو کوئی ہائی لائٹ ہی نہیں کرتا ہے نا۔ جو لڑائی جھگڑے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ ہے، اختلاف والی چیزیں، لیکن دیکھیں یہ پارٹی کا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ کہ پارٹی اب کوشش یہ کر رہی ہے کہ جو لوگ پارٹی کے وائلیشن کر رہے ہیں یا ڈسپلن کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو ان پہ تھوڑا سا ابھی سختی ہوگی انشاءاللہ، اور جو بھی پارٹی میں رہنا چاہے وہ پارٹی کے مفادات کو مد نظر رکھ کر کام کرے۔ باقی جو بھی اس طرح کی اختلافی چیزیں ہیں وہ اس کا فورم موجود ہے پارٹی کا، اس پہ آئے بات کریں، کوئی بھی میڈیا کے اوپر بات نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ اور سر آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ صوبائی منرل ایکٹ ہے 2025، اس پہ اب منظوری جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے ہوگی، تو اس پہ بہتر نہیں تھا کہ کابینہ سے منظوری اور اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے یہ مشاورت ہوتے؟ اب کیوں منظوری کے لیے یہ سمجھا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ تو ڈسکشن ہوتی ہے نا، اب ظاہر اسمبلی میں، بل تو اسمبلی میں ہے نا، اور اسمبلی میں جاتا ہے، ظاہر ہے تو جب کیبنٹ سے اپروول ہونے کے بعد ہی اسمبلی جاتا ہے، اور جب اسمبلی میں پیش ہوتا ہے تو ممبران اسمبلی کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پہ ڈیبیٹ کریں، اور پورا موقع دیا گیا ہے، اور جو اعتراضات ہوئے ان سب کو نوٹ کیا گیا ہے، اور آئی تھنک یہ اچھی بات ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس بل میں یہ خرابی ہے تو وہ نشاندہی کر کے بتائے کہ یہ خرابی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں پورا بل خراب ہے تو وہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا، کیونکہ اس میں بہت ساری چیز، جیسے میفا ایکٹ ہے، مائن منرلز فاؤنڈیشن وہ جو ہے اپنا ایکٹ ہے، اتھارٹی ہے، اب وہ جو اتھارٹی ہے اس کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آلریڈی مائن منرل ایکٹ 2017 میں شامل ہے۔ تو اب یہ کہ ہم کہیں کہ جی پورا اس کا جو جتنا بھی وہ ہے بل ہے وہ سارے خراب ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو اعتراضات ہیں اس کے اندر وہ بڑے مائنیوٹ سے ہیں اور ان کو دور بھی کیا جا سکتا ہے، یا اگر وہ واقعی جینون ہے تو پھر اس بل سے ان کو ہٹا بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس پہ برا کام ہو رہا ہے، اور حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اپنے تمام ممبران کو اس میں مزید بریفنگ دی جائے۔ اچھا شوکت صاحب یہ بتائیے گا، پی ٹی آئی ہر معاملے میں کچھ کنفیوز بھی نظر آتی ہے، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے آپ کا جو بیسک ووٹر ہے وہ خاصا مایوس ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ڈینائی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کسی مذاکرات پہ، پھر کہہ دیتے ہیں کہ اعظم سواتی کی اپنی کوشش ہو سکتی ہے، الگ الگ موقف رکھا گیا ہے، رؤف حسن صاحب کچھ کہتے ہیں، سلمان صاحب کچھ کہتے ہیں، تو کس کی بات کا یقین کیا جائے؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ بیرسٹر گنوار صاحب اس وقت چیئرمین ہیں پارٹی کے، اور ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پارٹی کو مینج کرے چیزوں کو، اور پارٹی کے اندر ڈسپلن لائے، اور ہر ایک کا اپنے کام ہوتا ہے۔ اب ہم باہر سے بیٹھ کے کیا شوشے ماریں گے؟ جن کا کام ہے، جو چیئرمین ہے، جو جنرل سیکرٹری ہے، ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ بات کرے، اور ان کی بات جو ہے پالیسی اسٹیٹمنٹ ان کو دینی چاہیے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ اگر ہم کریں تو وہ پالیسی کے اندر رہ کر کریں۔ اس وقت بدقسمتی ہے کہ جس کی جو جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اور میڈیا پہ وائرل ہو جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں خیال کہ اعظم سواتی صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آ کے وہ اپنی ایک ویڈیو بنا کے وائرل کرتے ہیں، قرآن صاحب ہاتھ میں لے کے وہ کرتے ہیں، تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے۔ یہ تو پارٹی کو چاہیے کہ ان سے باقاعدہ پوچھ گچھ کرے، ان سے پوچھے کہ بھائی صاحب آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ کس مقصد کے لیے کیا ہے، اس کا کیا وہ تھا، کیونکہ بہت سینئر ہیں اور ان کے اس وجہ سے کافی لوگوں میں تشویش بھی پائی جا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش ہے نا۔